السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، سلسلہ دروس میں ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم دعا کے فضائل اور آداب کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ محترم ناظرین، انسان اس دنیا میں جس حالت میں بھی زندگی گزارتا ہو، وہ اپنے خالق و مالک کے لطف و کرم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایات کا محتاج رہتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے رب کے سامنے دستے دعا دراز کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ایک ایسا سہارا ہے جو کمزوروں، مظلوموں اور بے کسوں کو حوصلہ دیتا ہے، اور اس سہارے کو اختیار کرنے کے بعد بندہ کبھی اپنے آپ کو تنہا یا وحشت زدہ محسوس نہیں کرتا، بلکہ اسے عجیب طاقت کا احساس ہوتا ہے، ایسی طاقت کا جو اس کی مایوسی اور احساس محرومی کو ختم کر کے اس کو ایک حوصلہ مند زندگی عطا کرتا ہے۔ ان حقائق کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ دعا عبادت اور کار ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے۔ اور اسی طرح ایک جگہ ہے، افضل العبادتی الدعاء، کی عبادت میں سب سے افضل چیز دعا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ تمہارے رب نے کہہ دیا کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعا کو سنوں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں بھی دعا کو عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نیز ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بتا دیں کہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں جب وہ پکارتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا، ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین، کہ اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، بے شک اللہ تعالیٰ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ جگہ فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ کون ہے جو لاچار کی پکار کو جب وہ پکارے قبول کرتا ہو اور مصیبت دور کرتا ہو۔ یعنی دعا قبول کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دعا صرف اسی سے کرنا چاہیے، کیونکہ دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اسے دوسروں کے لیے کرنا یہ سراسر شرک ہے۔ دعا کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں، ما من احد يدعو بدعاء الا آتاه الله ما سأل او كف عنه من السوء مثله ما لم يدع بإثم او قطيعة رحم۔ کوئی بھی شخص جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یا تو وہ چیز دے دیتا ہے جس کی اس نے دعا کی تھی، یا اسی درجہ کی کوئی مصیبت اس پر آنے سے روک دیتا ہے، بشرطے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث سن لیں، اِنَّهُ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ تَعَالَى يَغْضَبُ عَلَيْهِ، یعنی جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ وہ مانگنے سے ناخوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے خوش رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اس کو کسی شاعر نے یوں بیان کیا کہ اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ یغضب ان ترکت سوالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب، اللہ سے مانگنا چھوڑ دو گے تو اللہ ناراض ہوگا، اور انسان سے جب مانگا جاتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ معاملہ عکس ہے کہ نہیں ہے؟ انسان سے جب مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور رب سے جب مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور انسان سے جب نہ مانگا جائے تب وہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ سے جب نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں دعا کی اہمیت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز قابل احترام نہیں۔ اور ایک حدیث میں تو فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، دعا ہی تقدیر کے فیصلے کو بدل دیتی ہے اور نیکی ہی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب آئیے دعا کے بعض آداب اور قابل توجہ امور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دعا کے تعلق سے چند امور ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھنے چاہیے۔ نمبر 1، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے۔ چھوٹی چیز کو معمولی سمجھ کر اور بڑی چیز کو بھاری سمجھ کر اس کی دعا نہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، یہ تو خود غرضی ہو گئی۔ اگر تو نہ چاہے، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما دے، بلکہ اسے چاہیے کہ عزم اور یقین کے ساتھ سوال کرے، کیونکہ کوئی اسے مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال اس طرح نہیں کرنا ہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے اس بیماری سے نجات دے دے، اگر تو چاہے تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے، اگر تو چاہے تو میری غربت و مسکنت کو دور کر دے۔ اس طرح کا سوال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس طرح سے سوال کریں کہ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، اے اللہ تو ان پریشانیوں سے مجھے نجات دے۔ اس طریقے کی دعا کریں۔ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو بڑے ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس طریقے کے الفاظ، اس طریقے کے کلمات ہونے چاہیے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اسے یقین اور عزم کے ساتھ مانگنا چاہیے، اور وہ اپنی رغبت کا خوب اظہار کرے، یا بڑی بڑی چیزوں کا سوال کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی چیز جو وہ مانگنے والے کو دیتا ہے بڑی نہیں ہے، اس پر کوئی چیز بھاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی سوال کریں اور بڑی سی بڑی چیز کا بھی سوال کریں۔ نمبر 2، دعا کی قبولیت کے سلسلے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ جلد بازی کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور جب دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ میری نہیں سنتا ہے، اللہ میری دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ دعا کریں، اور اس دعا میں الحاح ہو، تضرع ہو، خشوع اور خضوع ہو، اور آپ اس بات کی امید ضرور رکھیں کہ دیر سویر اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اگر گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے
تو اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہیں کرتا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول جلد بازی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں نے بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، اور یہ کہہ کر آدمی مایوس ہو جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے، آپ کو جلد بازی نہیں کرنی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں، اپنی پریشانی رکھیں، اپنی حاجت رکھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد یا دیر وہ ہے آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو دعا کا حکم دیا ہے اور قبولیت کا وعدہ بھی فرمایا ہے، اس لیے بندے کو دعا کے اندر تردد نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارا رب بڑا ہی باحیا اور کرم والا ہے۔ اس کو شرم آتی ہے کہ بندہ جب اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو وہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹائے۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ اللہ شرماتا ہے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے، اس لیے آپ اللہ رب العالمین سے جب دعا کرتے ہیں تو اس کی رحمت سے آپ مایوس نہ ہوں، اللہ ضرور آپ کی دعا سنے گا۔ اسی طرح سے دعا کے چند مزید آداب ہیں اور دعا کرتے وقت ان کی رعایت ہمیں کرنا چاہیے۔ جیسے نمبر 1 خلوص نیت اور صدق دل سے دعا کی جائے۔ نمبر 2 دعا حمد و صلات سے شروع کی جائے، یعنی سب سے پہلے آپ اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اور اس کے بعد آپ اپنی حاجتوں کو رکھیں۔ نمبر 3 دل کی حاضری اور خشوع خضوع کے ساتھ دعا کی جائے، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ نمبر 4 الحاح اور اصرار کے ساتھ بار بار دعا کی جائے اور اس سے اکتایا نہ جائے۔ نمبر 5 دعا کرتے وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کیا جائے اور ان کی مغفرت طلب کی جائے، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا جائے۔ نمبر 6 دعا کی قبولیت کے اوقات، احوال، مقامات اور کیفیات کی رعایت کرتے ہوئے دعا کی جائے، اور دعا کی قبولیت کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش بھی کی جائے۔ نمبر 4 اسی طرح سے 7 دعا کی قبولیت کے اوقات، احوال، مقامات اور کیفیات میں سے چند اہم یہ ہیں۔ نمبر 1 شب قدر، نمبر 2 رات کا آخری حصہ، نمبر 3 اذان کے وقت، نمبر 4 اقامت کے وقت، نمبر 5 اذان و اقامت کے درمیان۔ یہ اوقات بیان کیے جا رہے ہیں جن اوقات میں ہمیں خصوصی طور پہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 6 فرض نمازوں کے آخر میں یا ان کے بعد۔ نمبر 7 بارش نازل ہونے کے وقت۔ نمبر 8 جمعہ کے دن کی 1 ساعت میں، اور راجح قول کے مطابق عصر کے بعد، جمعہ کے دن عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے کا وقت ہے، یعنی سورج کے ڈوبنے سے پہلے اور نماز عصر کے بعد۔ نمبر 9 عرفہ کے دن میدان عرفات کی دعا۔ نمبر 10 مظلوم کی بد دعا ظالم پر۔ نمبر 11 باپ کی دعا بچوں کے حق میں۔ یہاں پر ایک اہم نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ بہت سی اولاد ایسی ہے یا بہت سے بچے ایسے ہیں جو اپنے باپ کو اذیتیں دیتے ہیں، جو انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے واسطے آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، آپ ان کا کہا مانیں، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ماں باپ کا دل دکھے، اور وہ ہے آپ کے حق میں بد دعا دیں، کیونکہ ایک باپ جب اپنی اولاد کے حق میں بد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی اس کی بد دعا کو سنتا ہے۔ تو باپ کی بد دعا سے، اسی لیے ایک دوسری روایت میں ہے غالباً کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اسی طرح سے باپ کی بد دعا سے بچو، اسی طرح مسافر کی بد دعا سے بچو۔ تو باپ کی دعا بچوں کے حق میں یہ قبول ہوتی ہے اگر باپ اپنی اولاد کے حق میں، اپنے بچوں کے حق میں دعا کرے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے، اسی طرح سے ان کی پڑھائی لکھائی کے لیے، اور اسی طرح سے ان کے
تابناک اور روشن مستقبل کے لیے، تو انشاءاللہ باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں مقبول ہوں گی، اور والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے حق میں دعائیں کرتے رہیں، اور کرتے بھی ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ اسی طرح 12 باپ کی بد دعا بچوں پر، اسی طرح 13 مسافر کی، اسی طرح 14 روزہ دار کی دعا، بالخصوص افطاری کے وقت جب وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ اب ایک آخری چیز دعا کی عدم قبولیت کے بعد اسباب۔ دعا کرنے والے کو ہمیشہ ان اسباب پر نظر رکھنی چاہیے جو حدیثوں کی روح سے دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بندے کی دعائیں اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوا کرتی۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ آدمی لمبا سفر کر کے بکھرے ہوئے غبار آلود بالوں کے ساتھ آتا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہہ کر دعا کرتا ہے، جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا کپڑا حرام کا ہے، اس کی پوری غذا حرام کا ہے، حرام سے ہے، تو بھلا ایسے شخص کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ اس سے معلوم ہوا کہ حرام کمائی کرنے والے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں اور شمار نہیں کر سکتے، اور ہر شخص اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کی کمائی کیسی ہے، وہ کس طریق سے، کس سبیل سے کمائی کر رہا ہے، جائز ناجائز۔ تو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے دعا کی عدم قبولیت میں۔ دعائیں ہماری کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اس لیے کہ ہم حلال روزی کا اہتمام نہیں کرتے اور حرام روزی کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے لیکن وہ قبول نہیں کی جائیں گی۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ پس پشت ڈال دینے سے ایک تو اللہ کے عذاب کا اندیشہ رہتا ہے اور دوسرے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہر شخص کو انجام دینا چاہیے، چاہے وہ عالم ہو، جاہل ہو۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی منکر کام، کوئی غلط کام ہو رہا ہے، نکیر کریں، یہ آپ کا حق ہے۔ سماج میں، معاشرے میں آج دیکھیں کتنی بدعنوانیاں ہو رہی ہیں، چوری، چماری، ڈکیتی، اسی طرح سے ایک دوسرے کا مال ہڑپنا، جھوٹ بولنا، رشوت کا لین دین، یہ ساری چیزیں۔ تو امر بالمعروف، بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، کہیں نہ کہیں یہ بھی اگر اس فریضہ کو ادا نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے ہماری دعائیں مقبول نہیں ہوتی۔ تو آپ کو چاہیے کہ پورے اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اور پورے تیقن کے ساتھ، اور یہ دل کے اندر یہ بات رکھتے ہوئے کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ انشاءاللہ العزیز جو باتیں کہی گئی ہیں اگر ان کی رعایت کرتے ہوئے آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ضرور آپ کی دعاؤں کو سنے گا۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حلال روزی کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طور پہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے جو بھائی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کرے۔ اسی طرح سے اللہ تعالی ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے، اور ہماری بستیوں کو امن و امان کا گہوارہ بنائے، ہمیں جب تک دنیا میں رکھے دنیا کے تمام شر و فتن سے محفوظ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اور مرنے کے بعد ہم سب کو اللہ تعالی جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔